اللہ ہے تو پھر اس کی راہ پہ دل کھول کے دے، اس کی راہ پہ دل کھول کے دے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ اقدس تھا، غزوہ تبوک کا مشکل وقت آیا، بڑا مشکل لمحہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ہر صحابی اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق لاتا رہا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 100 اونٹ بما ساز و سامان، 100 اونٹ بما ساز و سامان۔ جیش اسرا کا وقت ہے، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے اللہ کی راہ پہ مسلمانوں کے لیے قبول فرمائے۔ کچھ دیر گزری، میرے نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے کہا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ پھر۔ اور تیسری بار میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ پھر بما ساز و سامان۔ اور جب چوتھی بار میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلے نا تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کے پتہ کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے آپ کے ہیں، ہمارا سارے کا سارا مال اللہ کا دیا ہوا بھی آپ کا ہے۔ کیا خوبصورت لفظ ہے، دیکھیے نا، پھر تاریخ بھی ان لوگوں کو غنی کہتی ہے نا، ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے والے، بے دریغ خرچ کرنے والے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کا ہی زمانہ تھا، حضور کا زمانہ تھا۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے پاس بھیج دیا، کہا تو جا عثمان کے پاس چلا جا۔ اب ان کے گھر کا پتہ کرواتا نا حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ آیا تو جب دروازے پہ آیا تو دروازہ اندر سے بند تھا، باہر آواز آ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ، آج تو نے جب دیا چراغ جلانا تھا نا تو اس میں جو وہ ہوتی ہے نا موم، وہ تو نے زیادہ موٹی ڈال دی ہے، اس سے وہ تیل زیادہ خرچ ہوگا، اگر تو کم ڈال دیتی تو خرچ کم ہوتا۔ اب یہ سائل دروازے پہ کھڑے ہو کے سن رہا تھا، دروازے پہ کھڑے ہو کے سن رہا تھا، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو مجھے ان کے پاس بھیجا ہے کہ جو گھر میں اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ ترا تیل کم جلتا یا زیادہ جلتا، اور یہ میری حاجت کیسے پوری کرے گا۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان غنی باہر آئے۔ جب باہر آئے نا پوچھا، ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، غریب ہو گیا ہوں، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی اندر گئے، 3000 اشرفیوں کی ایک تھیلی پکڑ کے لائے، 3000 اشرفیوں کی تھیلی حضرت عثمان غنی پکڑ کے لائے اور اس سائل کو دی، کہا لے یار تو اپنا گزارا کر۔ اس نے جیسے اشرفیوں کو اندر سے نکالا نا تو بار بار نکال کے ہاتھ پہ رکھ کے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی اس سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا عثمان کبھی میں ان اشرفیوں کو دیکھتا ہوں اور کبھی تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی ان اشرفیوں کو دیکھتا ہوں اور کبھی تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں، کیا مطلب تیرا؟ کہا جب حضور نے مجھے تیرے دروازے پہ بھیجا نا تو میں تیرے دروازے پہ آیا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، تو اپنی بیوی کو چراغ کے متعلق کچھ سمجھا رہا تھا، کوئی باتیں بتا رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو اپنی بیوی کو تیل کے تھوڑے زیادہ ہونے کی بات بتا رہا ہے، یہ میری حاجت کیسے پوری کرے گا؟ لیکن جب تو اندر سے اشرفیوں کی یہ تھیلی پکڑ کے لایا نا، اب میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ لانے والا کوئی ہے جو اندر اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں، بات سمجھ آئیے نا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا جملہ سنیے گا، اللہ اکبر، مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ ہے، ذی النورین اس کا لقب ہے، 2 نوروں والا، اور دنیا اس عثمان کو صرف عثمان نہیں عثمان غنی کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے جی؟ عثمان غنی کہتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ جملہ سنا نا
کہا یار بات سن، وہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ تھا، تو اس معاملے کو چھوڑ۔ اس نے کہا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، جو تیل کا معاملہ اور یہ معاملہ بڑا ہے، وہ چھوٹا تھا۔ کہا وہ ہمارے گھر کا معاملہ تھا، یہ گھر کا نہیں، یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، اور حضرت عثمان غنی کی زندگی کا یہ درہ امتیاز تھا کہ رب کی راہ میں جب بھی دیتے تو گن کے نہیں دیتے تھے، گن کے نہیں۔ ایک بار کسی شخص نے پوچھا، اے عثمان جو ہوتا ہے وہ نکالتے ہو اور دینا شروع کر دیتے ہو اور کبھی گنے بھی نہیں؟ تو حضرت عثمان غنی کا جواب کیا ہوتا تھا؟ کہا کبھی اللہ نے ہمیں گن کے دیا، بات نہیں سمجھ آئی۔ کہا کبھی اللہ نے بھی ہمیں گن کے دیے، اگر ہم اس کی راہ میں گن کے دیں، اگر وہ کبھی گننے پہ آ گیا، ذرا سوچئے، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ اور پھر تاریخ اس لمحے کو نہیں بولی۔ مدینے کی سرزمین ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر کئی تشریف لے گئے تھے۔ 3-4 دن کے بعد جب حضرت عثمان غنی آئے نا مدینے واپس اور سرکار کے پیچھے نماز ادا کی، تو دیکھا کہ چہرہ مبارک پہ کمزوری کے آثار ہے۔ حضرت بلال سے پوچھا، بلال کیا معاملہ؟ میں دیکھ رہا ہوں جب میں گیا تھا تو حضور ایسے نہیں تھے، اب میں آیا ہوں تو سرکار ایسے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے کیا پتا، سرکار کے گھر میں جا، وہاں سے جا کے کشانہ نبوت سے پوچھ کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اما عائشہ صدیقہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا جی میں آپ کا غلام عثمان۔ لفظ دیکھیے ہے آپ کا غلام عثمان۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا جی میں جب گیا تھا تو حضور کی طبیعت ایسے نہیں تھی، اب واپس آیا ہوں تو لگ رہا ہے کہ جیسے کمزوری کے آثار ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا جملہ سنیے گا، کہا عثمان آج 4 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا جلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، حضور نے تو کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کی چیخیں نکل گئی، بھاگتا ہوا گھر گیا، گھر سے کھانا لے کے آیا اور کھانا لا کے حضور کے گھر میں پکا کے خود لکڑیوں کو پھونکے مار مار کے روتا ہے، پھونکے مار مار کے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتا ہے۔ محبت دیکھیے۔ اور جب کھانا پک گیا دسترخوان لگایا، دسترخوان پہ کھانا سجایا، حضور کو بلانے گیا، کہا یا رسول اللہ کھانا حاضر ہے۔ جیسے حضور آئے نا اب میرے نبی کے بھی چشمان مبارک سے آنسو نکل آئے۔ عثمان یہ کیا؟ فرمایا حضور عرض کی یا رسول اللہ کھائیے نا آپ۔ جیسے حضور نے پہلا لقمہ توڑا نا اور توڑ کے جیسے منہ میں ڈالنے لگے تو سرکار کی چشمان مبارک سے اور آنسو نکلے ہیں، اور آنسو نکلے۔ سیدنا عثمان غنی بھی رونے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تناول فرمائیے نا۔ حضرت عثمان غنی نے 600 دینار اپنی کٹھلی سے نکال کر نبی پاک کے قدموں میں رکھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عثمان یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے مال کو آگ لگانی ہے اگر وہ آپ کے کام آئے۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے مال کو آگ لگانی ہے اگر وہ آپ کے کام آئے۔ سیدنا عثمان غنی کے یہ جملے سن کے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے روئے۔ اور جب کھانا تناول فرما چکے حضرت عثمان غنی بھی نکلے۔ اب میں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے چشمان مبارک سے آنسو نکلتے جب دیکھے نا تو مجھ سے بھی نہ رہا گیا، ہائے ہائے ہائے، مجھ سے بھی نہ رہا گیا۔ بس جیسے عثمان نکلے نا گھر سے، حضور کی چشمان مبارک سے آنسو نکل رہے تھے اور ادھر ہاتھ اٹھ گئے، رسالت والی زبان ہل گئی، کہا مولا میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین، دیکھیے سخاوت کا عالم اور حضور سے محبت کا کمال اور صلح حدیبیہ کا وہ
وہ لمحہ دنیا بھول گئی جب حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکے بھیجا گیا کہ کفار مکہ سے جا کے مذاکرات کرو اور ان کو کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں، ہم تو طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی چلے گئے۔ ابو سفیان وغیرہ سے جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ تیرے نبی کو نہیں آنے دیں گے، اگر تو طواف کعبہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ حضرت عثمان غنی کا جملہ سنیے گا، اتنی مدتوں کے بعد کعبہ کو دیکھا ہے، اتنی مدتوں کے بعد حضرت عثمان غنی کا جملہ سنیے گا، فرمایا نا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے نبی کے بغیر طواف کعبہ کروں۔ اللہ اکبر، اپنے نبی کے بغیر طواف کعبہ کروں، یہ جملہ حضرت عثمان غنی کا آج بھی تاریخ میں لکھا ہے۔ اور اس پر بہت سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تو مکے میں مزے کر رہا ہوگا، طواف کعبہ کر رہا ہوگا، میرے نبی کا جملہ سنیے گا، حدیبیہ کے مقام پر حضور جلوہ فروغ ہے، میرے نبی کا جملہ سنیے گا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے۔ سجنا پھر سجنا پہ مانتے دیکھنا، اور جب وہ مان ٹوٹ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ فرمایا وہ میرا عثمان ہے اور میری اجازت کے بغیر اور میرے بغیر کبھی طواف کعبہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیا حضرت عثمان غنی کی محبت تھی۔ یہ باتیں صرف تاریخ میں لکھنے اور پڑھنے کے لیے نہیں ہے بابا، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے لیسن ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں کیسی اعلیٰ ترین صفات کے ساتھ گزری۔ اور حضرت عثمان غنی کی زندگی کا وہ لمحہ، خدا کی قسم جب میں نے پڑھا نا تو میں اتنا اس جملے کو پڑھ کے رویا کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی دعوت فرمائی حضرت عثمان غنی نے، یا رسول اللہ آپ کا کھانا ہے میرے گھر، آپ نے تشریف لانا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے عثمان، دعوت قبول کی۔ فرمایا عثمان اکیلا ہی ہوں؟ بات نہیں سمجھ آئی۔ فرمایا اکیلا ہی ہوں؟ نہیں یا رسول اللہ آپ صحابہ کے ساتھ آئیں۔ اچھا، حضور نے فرمایا پھر کتنے لوگ لے کے آؤں؟ یا رسول اللہ جتنے آپ کا دل کرے۔ کیوں جی، بن بلائے تو مہمان نہیں نہ بننا چاہیے ہے جی، ہاں بن بلائے جتنے مرضی بڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے چوری کھانا کھانے والا چور ہے، جس کو دعوت کے لیے نہیں بلایا گیا۔ فرمایا عثمان کتنے لوگ؟ یا رسول اللہ جتنے آپ کا دل کرے، جتنے آپ کا دل کرے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی نے جب یہ دعوت دی نا، دعوت دے کے چلے گئے، گھر میں جا کے زوجہ کو بتایا سرکار کی دعوت ہے، کل حضور نے آنا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ اچھا یار ایک بات بتاؤ، اللہ کی قسم چشم تصور میں منظر لانا کہ اگر حضور ہم میں سے کسی کے گھر میں آئے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ اللہ اکبر، کیسے مقدر تھے حضرت عثمان کے، کیسے مقدر تھے ہیں؟ اللہ اکبر، سرکار کی دعوت فرمائی اور جب دن آیا نا دعوت کا، اب حضرت عثمان نبی پاک کو خود لینے آئے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور آ جانا، خود لینے آئے۔ اب جب لینے آئے نا حضور آگے آگے، صحابہ کا جمع غفیر نبی پاک کے پیچھے پیچھے، اب آگے حضور ہے، پیچھے عثمان ہے، پھر صحابہ کا جمع غفیر ہے، مولا علی بھی ساتھ ساتھ ہے۔ توجہ کرنا ذرا ہے، مولا علی بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جیسے حضور جا رہے ہیں نا جی، حضور جا رہے ہیں حضرت عثمان کے گھر کی طرف، تو حضرت عثمان نبی پاک کے پیچھے چلتے چلتے نا حضور کے قدم مبارک گنتے جا رہے ہیں۔ آمد بول یار، حضور کے قدم مبارک گنتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 1 2 3 4 5 قدم مبارک گنتے جا رہے ہیں۔ جیسے حضرت عثمان غنی کا گھر آیا نا، حضور نے اندر قدم مبارک رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں ان قدموں پر قربان جو عثمان غنی کے گھر میں لگے ہیں، اور جو قدم عرش پہ کبھی لگا کرتے تھے، آج مدینے میں عثمان غنی کے گھر میں لگے۔
قدم مبارک رکھے نا حضور اندر تشریف لے گئے، یا رسول اللہ آئیے، سبحان اللہ، لنگر لگ گیا، صحابہ کو بٹھایا، کھانا شروع ہو گئے۔ جب لنگر تناول کر کے فارغ ہوئے نا، مولا علی کیا کہتے ہیں حضرت عثمان سے، عثمان کہا جی، کہا حضور آگے آگے چل رہے تھے اور آپ حضور کے پیچھے پیچھے تھے، توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ حضور کے، بولیے ذرا ماشاءاللہ، بڑا گوشت کھاتا، بولو ذرا، کٹ پہ کوئی بھی نہیں کرنا، پر اللہ رسول دے نام دے وہی بولنا جنہوں رب بناؤں گا، یہ ذہن میں لکھنا۔ ہاں جی، پھر جب بولتا ہے نا تو پھر یہ والا گواہی بھی دیتا ہے، کیسے ہے نا، یہ لکھنے والا پھر لکھ لیتا ہے، ہاں، اور قیامت کے دن جب رجسٹر کھلیں گے نا، اور پھر یہ والا جب رجسٹر کھلے گا کہ مولا تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے یار کے نام پہ یہ بولا تھا، اللہ اکبر ہے، جب ایک ایک نیکی کے لیے ترسو گے، کوئی دے دے کوئی دے دے، ایک ایک نیکی کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی نے پوچھا کہ اب قدم کیوں گن رہے تھے حضور کے پیچھے پیچھے؟ فرمایا علی جی، کہا آج مجھے خوشی اتنی ہوئی ہے، آج مجھے، بولو وہ بولو اے، آج مجھے خوشی اتنی ہوئی ہے، میری خوشی کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، پر قدم کیوں گنے؟ کہا جتنے قدم حضور چل کے میرے گھر آئے ہیں نا، میں نے رب سے وعدہ کیا تھا جب تیرا یار آئے گا نا اتنے قدم گنوں گا اور اتنے غلام آزاد کروں گا۔ دیکھیے محبت، اتنے غلام آزاد کروں گا، کوئی 2 4 5 10 لاکھ دے غلام حامد ہوئے گئے نا، ہے ذرا چشم تصور میں منظر لانا، کتنے قدم حضور چل کے آئے ہوں گے اور عثمان غنی نے کتنے کو غلام آزاد کیے ہوں گے۔ اللہ اکبر، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، اچھا کیا عثمان تیری اتنی محبت ہے حضور کے جتنے قدم لگے اتنے غلام آزاد؟ اللہ اکبر۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، حضور دعوت کھا کے چلے گئے، مولا علی گئے اپنے گھر اور جا کے دروازہ کٹکھٹایا، دروازہ کھلا، اندر چلے گئے، سرہانہ لیا، لیٹ گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ، اچھی بول رہا، بی بی فاطمہ تو زہرا، حسنین کریمین کی ماما، جنتی عورتوں کی سردار، میرے نبی کی سب سے لاڈلی شہزادی، مولا علی کو دیکھا نا، آپ پاس آ گئی، کہا جی علی کیا ہوا؟ کہا جی ہونا کیا تھا، حج عثمان نے نبی پاک کی دعوت کی ہے، پر دعوت کیا کی ہے عثمان نے تو کمال ہی کر دیا، دعوت ہی کیا کی ہے چوری شفیق، کمال ہی کر دیا۔ سیدہ پوچھتی ہیں کیا مطلب تیرا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہا جتنے قدم حضور چل کے عثمان غنی کے گھر آئے نا، عثمان نے اتنے غلام آزاد کی، ہائے 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 ہائے، اتنے غلام آزاد کیے ہیں۔ اب بی بی فاطمہ کا جملہ سنا، کہا اچھا پھر علی، کہا میرا بھی دل کرتا میں بھی انجی کرا، ہائے 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 ہائے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ کہا اچھا جی ٹھیک ہے، آپ بھی جائیں کاشانہ نبوت پہ حضور کو دعوت دیں، ہائے ہائے حضور کو دعوت دیں جی ہمارے گھر کھانا ہے۔ مولا علی شیر خدا مسکرائے اور اٹھے، کاشانہ نبوت پہ تشریف لے گئے، حضور بیٹھے تھے، فرمایا علی سراج یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ حضور آپ کی دعوت ہے، ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے۔ اب دیکھو نا وہ نبی کیا جس کو امتی کے گھر کا بھی پتہ نہ ہو، اب حضور کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیٹی کے گھر میں ہے کیا، اور علی دعوت دینے آ گیا۔ حضور فرمایا اچھا علی اکلا ہی آواں؟ نہیں یا رسول اللہ، صحابہ کے ساتھ۔
सहाबा के साथ। फरमाया अच्छा कितने लोग आए? हुजूर जितने दिल करे, जितने दिल करे उतने आ जाए। लो जी दावत हो गई, कबूल हो गई, टाइम हो गया, अगला दिन आया, हुजूर आए, वही अंदाज, मौला अली पीछे, हुजूर आगे, पीछे पीछे सहाबा, अली भी चलते चलते कदम। हाय हाय देख मोहब्बत, और कहां तोलेगा सहाबा की मोहब्बत को आपस में। आज उम्मत को लड़ाने के लिए बहाने करता है, उनकी आपस में बनती नहीं थी। अल्लाह की कसम इतना प्यार था। पंजाबी जानते हैं ना, बिच्छू में सुई भी नहीं लगती, ये प्यार था। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली कदम गिनते आ रहे हैं। जब हुजूर अंदर आए ना, घर का शाना है फातिमा में, क्या बात है, दस्तरखान लगा, बर्तन लगे, हुजूर बैठे, सहाबा बैठ गए। एक खाली देज की बीबी फातिमा ने चूल्हे पे रखी, ऊपर रख दी प्लेट, पास मुसल्ला बिछाया, सर रखा सजदे में, अर्ज की मौला आज तक मैंने तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज तक मैंने तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ये अली की ख्वाहिश थी, ये दावत की अली की ख्वाहिश थी। पर सर सजदे से उठाया, बीबी ने चम्मच पकड़ा, अंदर से निकालने, सालन निकाल दी गई, अली सहाबा को नबी को देते गए। जब हुजूर लंगर खा के फारिग हो गए, है जी, लंगर खा के जब फारिग हो गए, जब रज के खा लिया, हुजूर उठने लगे। मौला ने शेर खुदा अर्ज करते, या रसूलुल्लाह कुछ देर रुकिए ना, कुछ देर रुकिए ना। कहा फातिमा को बुलाओ ना। जैसे हजरत अली गए ना, तो फातिमा फिर सर सजदे में है, फिर सर सजदे में है। हजरत अली आए, या रसूलुल्लाह वो तो सजदे में है। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अली तुम्हें पता है ये खाना कहां से आया था? ये खाना कहां से आया था? या रसूलुल्लाह कहां से? फरमाया ये मेरे पीछे जिब्रील खड़ा है और मुझे बता रहा है जब फातिमा ने सर सजदे में रखा, अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा। अल्लाह ने जन्नत से क्या भेजा? खाना। और फातिमा ने सर सजदे में इसलिए रखा है, मौला जितने कदम चल के मेरा बाबा मेरे घर आया था, उतने हजार उम्मती मेरे नाना के दोज़ख से आजाद। देखिए मोहब्बत, इनकी अकीदत देखिए ना। और हजरत अबू बकर का जमाना था, बस आखिरी बात बिस्मिल्लाह, हजरत अबू बकर का जमाना था, सिद्दीक़ अकबर का जमाना। आप बैठे थे, एक शख्स आया, कहने लगा अबू बकर। कहा हाँ बोल। कहा यार मुझ पे कर्ज बड़ा चढ़ गया है, मकरूज हो गया, को मेरी मदद कर, को अल्लाह की रजा के लिए मुझे कुछ दे। हजरत अबू बकर ने उसकी बात सुनी, उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गए अपने घर में, अंदर घर में ले गए। जब अंदर घर में ले गए ना, तो वो साहिल पता क्या कहता है, कहने लगा अंदर सोने के लिए चारपाई भी नहीं थी। तो बात समझ आ रही है कि अंदर सोने के लिए चारपाई भी नहीं थी। ऐसे लगता था जैसे नीचे ही लेटते हैं, नीचे जमीन पे लेटते हैं। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा बाहर से दरवाजा तो बड़ा आलीशान है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं। हजरत अबू बकर का जुमला सुनना, कहा यार नाराज ना होना, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, पर ये मेरा राज रखना, पर्दा रखना, किसी को बताना नहीं। आखिर अमीरुल मोमिनीन है ना, तो गल नहीं समझ आई। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी, जेड़े अजली चौल होंगे ने उन्होंने गल्लां भी चबरानियां होंदियां। बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उस साहिब को क्या कहा? कहता तू इंज कर, उस्मान के दरवाजे पर चला जा, है जी, तेरा मसला हल हो जाएगा।
وہ سائل یہاں سے چلتا چلا تھا حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچا ہے. حضرت ابوبکر نے جب بھیجا تھا نا تو پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر. کہا جی میں جا کے عثمان کو بتاؤں کہ آپ نے بھیجا؟ کہا نہیں، میرا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو اتنا کہہ دینا کہ میں محمد عربی کا نوکر. سمجھ آئیے نا، بس اتنا کہہ دینا. یہ شخص سائل چلتا چلا تھا حضرت عثمان کے در دولت پہ گیا. اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، بچوں کو ڈانٹ رہے تھے حضرت عثمان ہے جی. اب یہ شخص دروازے پہ کھڑا ہو کے نا سننے لگا. ڈانٹ کے آ رہے تھے، اوے تم دودھ پیتے ہو، دودھ میں شہد ڈال کے پیتے ہو، اکیلا دودھ پیا کرو، شہد نہ ڈالا کرو. تو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں، اکیلا دودھ پیتا کرو، شہد میں چھپایا کرو، ہاں اتنا زیادہ خرچ کرتے ہو. یہ شخص دروازے پہ سن رہا تھا، کہنے لگا جو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ڈالنے سے روک رہا ہے وہ میری حاجت کیسے پوری کرے گا ہے جی. دروازہ پہلے کھڑکا دیا. تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان جیسے باہر آئے نا، اللہ اکبر، اس نے آتے سلام کیا. حضرت عثمان سمجھ گئے مسلمان ہے. اس نے سلام کیا، کہا جی حال احوال پوچھے. حضرت عثمان کا جملہ سننا. کہا جی مجھے معاف کر دیجئے، بس آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میں بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا. کو گالی سمجھ آئی جی؟ نہیں، کو گالی نہیں سمجھ آئی یار. ہیں اسی پتہ کیا ہے تیرے میرا ہی دروازہ لبا ہے. اور یاد رکھ تیرے دروازے پہ جو آیا ہے یہ بھی اس کا کرم ہے. 1000 دروازوں میں سے اللہ نے تیرا دروازہ چنا ہے. ایسے ہے جی. حضرت عثمان غنی معذرت کر رہے ہیں. اب وہ شخص کو اندر لے گئے، جا کے اس سے حال احوال پوچھا، تو کھائے گا کیا؟ اس نے کہا جی بس بسم اللہ، میں نے ایک بات کرنی ہے. حضرت عثمان اندر گئے، دودھ میں ڈال کے شہد اس کے لیے لے کے آئے. پھر اندر گئے، کھجورے لائے، پھر کھجوروں کا حلوہ لائے. اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے میں دل میں سوچ رہا تھا بچوں کو تو ڈانٹ رہا تھا ہے کہ زیادہ میٹھا نہیں کھانا، دودھ میں شہد نہیں پونا، اور میرے لیے دودھ میں شہد بھی ڈالنے کے آئے، اور اس کے بعد پھر اور میٹھا کھجوروں کا حلوہ بھی لیا. جب کھلا پلا کے ہٹے نا تو حضرت عثمان کیا کہتے ہیں کہ یار اب بتا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی میں مقروض ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، قرض چڑھ گیا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ کوئی میری مدد کرے. حضرت عثمان غنی اندر گئے. بس آخری گل 2 منٹ. ہاں جو تسی تھک گئے میں تھے تو بہت تھکے ہیں. اللہ نے فرمایا ہاں شفیق اندر ہو. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی اندر گئے، غلام کو بلایا، کہا کاکا ادھر آ. جی حضرت. فرمایا ایک اونٹ بما ساز و سامان 6000 اشرفیاں اس کے کجارے کے اندر ہوں وہ لے کے آ. وہ لے کے آ. وہ غلام گیا لے کے آیا. حضرت عثمان غنی نے کہا جی آپ کا ساز و سامان باہر ہے. اب وہ اٹھا، جیسے باہر آیا نا تو کہا جی کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ اس کجارے کے اندر سارا کچھ ہے، گن لے دیکھ لے. اس نے کہا جی اچھا یہ کیا بات ہوئی، یہ اونٹ بھی میرا ہے. بولو جی یہ اونٹ بھی میرا ہے، اس کو واپس کون کرنے آئے گا؟ فرمایا میں نے واپس کرنے کے لیے تجھے تو نہیں دیا، یہ بھی تیرا ہے، اس کے اندر کجانے میں جو کچھ ہے سارا کچھ ہے تیرا ہے. اتنا جملہ کہہ کے جب وہ نکلنے لگا نا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا جی شکریہ، آپ نے میرے ساتھ اتنی مدد کی. بات سمجھنا، میرا شکریہ، آپ نے میرے ساتھ اتنی مدد کی، میری ہیلپ کی. حضرت عثمان غنی کا جملہ سننا، اس نے بتایا نہیں تھا مجھے بھیجا کس نے ہے. وہ شخص کیا کہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا جب شکریہ ادا کیا تو حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ اور میرے شکریہ ادا نہ کر، جاتے صدیق اکبر کا شکریہ ادا کر. صدیق اکبر کا شکریہ ادا کرنا جس نے تجھے میرے ہاتھ بھیجا. گل سمجھ آئی جی؟ بولو جی. تو پھر دنیا کیوں نہ کہے عثمان غنی، دنیا کیوں نہ کہے وہ بیر روما. ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا مدینے میں، ایک ہی کنواں جس کا مالک بھی یہودی تھا، پیسے لیتا. گل سمجھ آئی نا؟ پیسے
دیتا تو پانی دیتا ہے جی. اب جن کے پاس پیسے ہوتے وہ پانی بھر لیتے, جو غریب ہوتے. حضور کا گزر ہوا, جب سرکار نے دیکھا تو پریشان ہوئے, فرمایا عثمان ہے گل لیا. اللہ اکبر, یہ بات ہے. فرمایا کوئی بات نہیں. اب اس کے ساتھ طے ہوا سودا. اس نے کہا جی آدھا کنواں آپ کا, آدھا ہمارا, ادھی باری تیری ادھی ہے جی. اب جس دن باری تھی مسلمانوں کی, حضرت عثمان نے اعلان عام کر دیا, کوئی اپنا ہے کوئی غیر, مفت پانی. ہم جنوں مفت میں چلے پہ سارا کچھ. ایچے دنیا چینی پیچھے مر گئی ہے, جو چینی نہ کھا سے سکھا نہیں رہنا. یہ جی پاوے روپیہ 100-150 بھی دینا پڑے, اور وہاں تو پانی مل رہا تھا مفت. اب جس دن باری اس کی ہوتی ہے وہ انتظار میں رہتا, بندہ ہی کوئی نہ آوے. حضرت عثمان کا گزر ہوا, دیکھا انہیں کہ ہاں بھائی, انہیں کہا جی ہونا کی ہے جناب, بیڑا گرک ہو گیا ہے. جدن تاڑی باری ہے سارے لوگ کی ہوتے, جدن ساڑی ادھر آدھا ہی کوئی. فرمایا پھر انہیں کہا جی جیڑا ادھا ہے بھی. حضرت عثمان نے آدھا لے کے وقف کر دیا. میرے نبی کی زبان سے جملہ نکلا, من حفظ بیرن فلہ الجنہ, اور جس نے کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضور مسجد نبوی سے نکلے, آخری بات مسجد نبوی سے نکلے سرکار, جنت البقیع جہاں پہ آج ہے نا, اس جگہ پہ حضور آئے. سرکار نے دیکھا جگہ آئی پسند ہے, جگہ پسند آ گئی. صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے, اس کا مالک کون ہے, ادھر ریٹ طے کریے. حضرت عثمان سو رہے تھے, پیچھوں نکل گئے. تو گل نہیں سمجھ آئی. اسی نے پتہ کر, کوئی رجسٹری انتقال, کوئی سٹام, کو اگا کو پیچھوں سے نکل گئے. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا نہ جاتے ہوئے, فرمایا عثمان کدھر؟ یا رسول اللہ بس میں آیا. مالک کے پاس گیا, سودا کیتا, پیسے پھڑائے, واپس آئے. یا رسول اللہ جی. فرمایا حضور اس جگہ میں خرید لی. ہائے 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 ہائے, وہ جگہ میں خرید لیا, اور آج اسی جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ کا مزار ہے, جس کو عثمان غنی نے خریدا تھا. جنت البقیع. اور جب مسجد نبوی کی توسیع کا مسئلہ آیا, حضرت عثمان نے, یا رسول اللہ پیسے میرے, پر ایک بات بتا, عثمان سارا کچھ لگا کے بھی دنیا غنی کہتی, پھر بھی عثمان غریب نہیں ہو جاتی. یہ تو سارے غریب نے. ہاں, اللہ کی راہ دیا ہوئے تھے توفیق, پتر کا بیاہ آیا ہوئے تھے. کیوں جی بولو تو صحیح ہے, بولو تو صحیح. یہ تو ہو گیا ہے, کیوں بھی ایسے کا بات غلط ہے.